لیکن آج ہمارا جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ مرضی کے مطابق ہم کاروبار کرتے ہیں، مرضی کے مطابق ہم کھاتے اور پیتے ہیں، مرضی کے مطابق ہم اپنے بیاہ شادی کرتے ہیں، ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں کرتے ہیں۔ آج یہ مزاج مسلمانوں کا بن گیا ہے، اور مرنے کے بارے میں یہ تصور بنا ہوا ہے، ارے کوئی بات نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں، جہنم کی جو آگ ہے اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ کا جو ایندھن ہوگا نا، ایندھن، اس آگ کو جو دہکایا جائے گا، جو آگ ہزاروں سال سے جل رہی ہے، اس آگ میں کس کو جھونکا جائے گا؟ انسانوں کو اور پتھروں کو جھونکا جائے گا، اور اس آگ میں انسانوں کو جلایا جائے گا۔ آج اگر کوئی انسان ذرا سا جل جائے آگ پر، اس کو کیا ہے، اس کا ذرا سا ہاتھ جل جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان فوراً دوا لیتا ہے، کوئی ایسی ٹیبلٹ لیتا ہے جو اس کی جلن محسوس نہ ہو، اس پر کوئی چیز لگاتا ہے تاکہ اس کی جلن اور اس کی جو شدت ہے تکلیف کی وہ محسوس نہ ہو۔ ہوتا نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جب آپ بخار کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، آپ ذرا سی آگ کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ لو کے تھپیڑوں کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ 47 46 ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ کو اے سی استعمال کرنا پڑتا ہے، کولر استعمال کرنا پڑتا ہے، پنکھا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس جہنم کے اس ٹمپریچر کو کیسے برداشت کریں گے جس میں آگ جلائی جا رہی ہوگی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور جب انسان کو پیاس لگے گی الا حمیما وغساقا، جب انسان پانی کے لیے، پینے کے لیے کوئی چیز مانگے گا تو اس کو کیا ہے، جہنم کے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا کہ اس کو پیو۔ جب وہ پیاس کی شدت میں بے حال ہو جائے گا الا حمیما وغساقا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، کہ انسان پانی پیے تو اس کی آنتیں تک جل جائیں۔ اتنا زبردست، اتنا کیا ہے، خطرناک معاملہ ہوگا۔ اور ایسے یعنی جو جہنمی ہوں گے، ان کے جو پیپ ہوں گے، ان کا جو خون ہوگا وہ پینے کے لیے دیا گا، پیو، اور نہیں پیو گے تو زبردستی منہ میں ٹھوس آ جائے گا، اسے پیو، یہ ہوگا۔ لیکن آج انسان غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے، لاپرواہی بھری زندگی گزار رہا ہے، نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، نبی کی سیرت سے دور ہے، نبی کی سنت سے دور ہے، اور خصوصی طور پر وہ نوجوان طبقہ جو جوانی میں ہے۔ دیکھیے، جوانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو بوڑھوں کی عبادت پسند نہیں ہے، اللہ کو نوجوانوں کی عبادت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، اور حشر کے میدان کی سختی یہ ہوگی کہ لوگ حشر کے میدان کی اتنی سختی میں ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں کے بل پسینے میں ہوگا، کوئی کیا ہے کمر تک پسینے میں ہوگا، اور بہت ہی سختی کا عالم ہوگا۔ انسان یہ بس چاہے گا کہ جلد از جلد حساب لے لیا جائے، جلد از جلد کیا ہے فل اینڈ فائنل کر دیا جائے، کسی بھی طرف کیا ہے معاملہ، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، بس انسان یہ چاہے گا جلد از جلد حساب ہو جائے۔ ایسے وقت میں جب سختی کا عالم ہوگا، انسان کے دماغ ہانڈیوں کی طرح کھول رہے ہوں گے، اور انسان بڑی پریشانی کے عالم میں ہوگا، اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ جلد از جلد حساب ہو جائے۔ لیکن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو حشر کے میدان کی سختی اور شدت پریشان نہیں کرے گی، نہ انہیں پیاس لگے گی، نہ انہیں دھوپ لگے گی، نہ وہ پریشانی، بلکہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کیا ہوں گے وہ؟ عرش کے سائے میں ہوں، اللہ کا جو عرش ہوگا اس عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں وہ نوجوان ہوگا، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو نوجوانی میں اللہ کو یاد کرتا تھا، جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اس کے دل میں امنگیں تھی، اس کے دل میں کیا ہے بہت ساری خواہشات تھیں، وہ زنا بھی کر سکتا تھا، وہ بدکاری بھی کر سکتا تھا، وہ لڑکی بازی بھی کر سکتا تھا، وہ بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے نفس کو کنٹرول رکھا، اللہ کے خوف کی
کی وجہ سے, اللہ کی خشیت کی وجہ سے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے محبت کی وجہ سے اس نے کیا ہے دنیا کی رنگ ریلیوں میں قدم نہیں رکھا. اس نے اپنے نفس کو زنا سے بچایا, اس نے اپنے نفس کو کیا ہے غلط باتوں سے بچایا, اس نے جوئے سے بچایا, اس نے شراب سے بچایا, اس نے دنیا کی رنگ ریلیوں سے بچا کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا. وہ نماز کا پابند رہا, وہ زنا سے بچتا رہا, وہ جھوٹ سے بچتا رہا, وہ غیبت سے بچتا رہا, وہ چغلی سے بچتا رہا, اور اس نے نبی کی سیرت کو, نبی کے اخلاق کو, نبی کے کردار کو اپنایا. اس نے علماء کی صحبت اختیار کی, اس نے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی, اس نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو سینے سے لگایا, نبی کی صحبت کو اختیار کیا. تو وہ شخص کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سب کے سب پریشان ہوں گے, اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو جو نوجوانی کے عالم میں زنا بھی کر سکتا تھا, بدکاری بھی کر سکتا تھا, چوری بھی کر سکتا تھا, سارے کام کر سکتا تھا, اس کی امنگیں جاگی ہوئی تھی, لیکن اس نے اپنی امنگوں کو کنٹرول کر کے اپنے اللہ کے حضور پیش کیا تھا, اور وہ زناکاری, بدکاری, جھوٹ, غیبت سے بچ کر اللہ کو یاد کرتا تھا. تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا.